الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باردوا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا أو يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ ایمان ہم کو بغیر تقاضے کے اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے عطا فرمایا ہے. ایمان کا مل جانا ہمارے لیے اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ دولت کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ صرف دنیا ہی تک کے محدود ہے. بہت زیادہ انسان اپنی دولت سے اگر فائدہ اٹھا لیتا ہے تو 70 برس 80 برس 100 برس، اس کے بعد پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی جائے اور فرشتے موت کے وقت اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے حاضر رہیں، اور اس وقت وہ ساری دنیا کے ذرے ذروں کا مالک ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیکن اگر ایمان ہے میرے دوستو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے، اگر کسی نے کچھ اس کو عطا کیا تو وہ کھا لیتا ہے، کسی نے کچھ اس کو پہنایا تو وہ پہن لیتا ہے، ورنہ پریشان حال فقیری کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارنے والا ہے. لیکن اس کے پاس ایمان مضبوطی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے اندر رچ اور بس گیا ہے، اور وہ اپنے ایمان کے مطابق اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے. میرے دوستو، تو سمجھ لیجئے اس دولت مند انسان سے وہ بالکل سب سے اعلیٰ اور افضل ترین انسان مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر کے اب اللہ کے پاس جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت میں اس کے مال و دولت، اس کے گھر کو تیار کر رکھا ہے، جہاں لا محدود زندگی اللہ رب العزت نے جو عطا کی ہے وہ اس کو دولت حاصل ہونے والی ہے. تو ایمان کی قدر و قیمت دنیا کی کوئی دولت نہیں برابری کر سکتی. بس یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس دولت کو ہم اور آپ اگر دنیا کے اندر کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑتی ہے، دن اور رات جد و جہد میں ایک کر دینا پڑتا ہے. اور یہاں تک کہ آج کے دور میں لوگ اپنے
مال و دولت کو بڑھانے کے لیے، بینک بیلنس کو بنانے کے لیے، اپنے گھر کو بنانے کے لیے حرام اور حلال کی تمیز نہ کر کے وہ صرف ایک ہی طرف فوکس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی دولت آ جائے. لیکن پھر بھی چاہے وہ حرام کا راستہ ہو، حلال کا راستہ ہو، لیکن بغیر محنت کیے وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو ایمان کی دولت سے ہم کو نوازا، اس کی کوئی ہم نے قیمت نہیں ادا کی، ہم نے اس کے لیے کچھ بھی محنت نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے پیدائشی طور پر ہم کو مسلمان بنا دیا اور بے مانگے ایمان ہم کو عطا کر دیا. آج اس ایمان کی قدر و قیمت ہمارے درمیان نہیں باقی رہی. ہم دنیاوی معاملات میں تو ڈوب جاتے ہیں، اس میں غرق ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں بے مانگی ہوئی چیز ہم کو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے عطا کیا ہے، آج اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ایمان کیا چاہتا ہے؟ ایمان یہ نہیں کہتا ہے کہ گھر بار بیوی بچوں آل اور سب کو چھوڑ دو اور صرف ایمان کے پیچھے دوڑو. ایسا نہیں. ایمان یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں حرام اور حلال کی تمیز کریں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ کام کریں جو قرآن اور حدیث ہم کو اجازت دیتی ہے، یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں کو کر کر کے دکھایا کہ اے میری امت، اس کام کو تو اگر کرتا رہے گا تو تیری زندگی دنیا کے اندر کامیاب ہوگی اور اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ تجھے مرنے کے بعد میرے پاس موجود ملے گی. ایمان یہی کہتا ہے کہ اگر مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں تو اس اذان پر ہم لبیک کہیں اور اللہ کے گھر میں حاضری ہے. ایمان کوئی آپ کو کنگال نہیں کرنا چاہتا ہے کہ کوئی پکا ایمان والا ہو گیا تو اب اس کو سارا اپنا مان نکال کر کے الگ کرنا پڑے گا. نہیں میرے دوستو، آپ اگر ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت نے اگر ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اگر مال کو دیا ہے تو آپ کو اس مال کو خرچ کرنے میں مزہ آئے گا اور اللہ رب العزت اس مال کے اندر جو برکات عطا فرمائیں گے جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں کرتا. تو جس ایمان کی قیمت ہم دنیا میں کسی طرح سے بھی ہم عطا نہیں کر سکتے، اس ایمان کو جب اللہ نے اپنی جانب سے ہم کو عطا کر دیا، آج ہمارے درمیان اس کی قدر نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ اے ایمان والو، کسی غیر کو اللہ نے مخاطب نہیں کیا، ایمان والے اپنے چہیتے بندوں کو اپنی جانب کے اعلان کر کے بلاتا ہے کہ اے ایمان والو. اب ایمان والا کون ہے؟ وہی ایمان والا ہے جس کو اللہ رب العزت نے بے مانگے ایمان کو عطا فرما دیا ہے. اور یہ فرمایا کہ تو نے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا جب تو پیدا ہو رہا تھا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں، ہم کسی ایمان والی ماں کے پیٹ میں آئے، بلکہ میں نے تجھے چنا تھا کہ تو مسلمانوں کے گھر میں اور ایمان والی ماں کے پیٹ میں تو جائے گا اور تو ایمان کی حالت میں دنیا کے اندر جائے گا. اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے یہ چیز عطا کر کے پھر اسی بندے کو مخاطب فرماتا ہے، اے ایمان والو ڈرو مجھ سے، تقویٰ اختیار کرو. کیسا تقویٰ؟ کہ جیسا کہ حق ہے ڈرنے کا. اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مجھ سے ڈرنے کا حق ہے تم ڈرو اس طرح مجھ سے. اور ڈر کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم تھر تھر کانپتے ہوں جیسے ہمارے سامنے شیر کھڑا ہو اور بالکل وہ حملہ کرنے والا ہو تو انسان ڈر رہا ہوتا ہے اور ڈر کے مارے چیختا ہے، چلاتا ہے، پیشابے تک کر دیتا ہے. ایسا اللہ نہیں ڈراتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب تو دنیا میں کوئی قدم رکھ تو مجھ سے ڈر کہ تیرا قدم دین کے مطابق جا رہا ہے،
یا غیر کے مطابق جا رہا ہے؟ تو کسی بھی اعتبار سے اپنے کام کو کر رہا ہے، تو اپنے تجارت کو، اپنے بزنس کو کر رہا ہے، اپنے کاروبار کو کر رہا ہے، اس وقت مجھ سے ڈر، دیکھ کہ اللہ یہاں کیا حکم فرماتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت اپنے شہیدے بندوں کو مخاطب فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان دیا اور کچھ حد تک عمل کر رہا ہے، لیکن اے میرے بندے تم مکمل طور سے عمل کرنے والا بن جا، اور یاد رکھ کہ اس حالت میں تو میرے پاس آ کے تو ایمان کی حالت میں آ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے تجھے اتنی بڑی بے قیمتی چیز ایمان جیسی دولت سے تجھ کو نواز دیا، اپنی جانب سے عطا کر دیا، اب تیری یہ ذمہ داری تھی کہ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا اور اپنے اعمال کو بناتا، لیکن تو نے اس چیز کو کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ جو میری طرف سے عطا کردہ چیز تھی وہ بھی تو برباد کر کے اور میرے پاس غیر ایمان کی حالت میں تو آ گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بندے ڈر مجھ سے، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس طرح میں نے تجھے حق دیا ہے ڈرنے کا اس طرح ڈر، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسا نہ ہو کہ تو کہیں غیر ایمان کی حالت میں میرے پاس آ جا، اس لیے تو ایمان کی حالت میں میرے پاس آنا۔ اس لیے میرے دوستو یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کے حالت میں دی ہے، عطا فرمائی ہے اپنی جانب سے، ہم اس کو بہت زیادہ ہلکے میں نہ لیں، ہم اللہ کی نافرمانیوں پہ آمادہ نہ ہوں، ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں، ہم ہر دینی کام میں اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العزت نے جو نوازا ہے اس کے مطابق حصہ لینے کی کوشش کریں، اور جو اللہ رب العزت نے انسان کے زندگی سے جو کمائی کے ذرائع بنائے ہیں اس میں حرام اور حلال کی تمیز کر کے انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے نزدیک نیک بنانے کی کوشش کرے۔ جب ہم اس طرح کریں گے تب ہمارے حالات بھی درست ہوں گے، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گے، اور ہر طریقے کے جو مسائل کے اندر آج مسلمان گھرا ہوا ہے ان سے بھی آزادی کا راستہ ایک نظر آئے گا۔ آپ اگر دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے قبل مکے کے اندر کیسے حالات تھے، کس طرح سے کمزوروں کو ستایا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا، دین کی ہوائیں چلی تو وہی خوشحالیوں میں بدل گئی۔ انسان کے پاس 2-3 دن تک اگر کھانے نہیں ہوتے تھے، فاقے پر ہوتے تھے، تب بھی ان کے زبان سے کبھی شکوہ نہیں ہوا کرتی۔ یہ کس کی دولت تھی؟ یہ ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو روحانی طور پر یہ طاقتیں عطا فرمائی تھی، اور جب روحانی طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کبھی اپنی زندگی میں ہو آگے بڑھنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، کبھی کسی طرح کا کوئی سرگردہ نہیں ہوتا ہے کہ پریشان حال ہے اور نہ اس کو رات کو نیند آ رہی ہے، نہ کہیں سکون مل رہا ہے۔ میرے دوستو اگر کسی طرح کے ہم کو بے چینیاں ہیں تو ہم کو اللہ کے راستے میں آ کر کے اللہ کے دین پہ مضبوطی کے ساتھ جم کر کے اس میں ہم کو تلاشنا پڑے گا۔ اس لیے ہم کو ایمان کی قدر کرنی چاہیے، اور ایمان سے کسی طرح کا کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس معاملات میں ہم اگر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ اس لیے ایک ایک لمحے کو جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہم کو ایمان عطا کیا گیا، زندگی عطا کی گئی، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے میرے امتیوں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں باردوا بالاعمال فتنة كقطع الليل المظلم، کہ اے میرے امتیوں تمہارے سامنے بہت برے برے حالات آنے والے ہیں، بہت برے برے حالات آنے والے ہیں،
کیسے حالات آنے والے ہیں؟ فرمایا باردو بالاعمال فتنۃ، کہ اندھیری رات جیسے فتنوں کے سیلاب آنے والے ہیں تمہارے سامنے، کہ جس طرح کہیں سیلاب آتا ہے تو پورے علاقے کو ڈبو کر کے رکھ دیتا ہے، اور کون سی وہاں قیمتی چیز تھی، کون سی غیر قیمتی چیز تھی، چاہے وہ محل ہو چاہے وہ جھوپڑی، سب کو غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنوں کے سیلاب ایسے آنے والے ہیں، اور ان سیلاب کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو۔ قطع اللیل مظلم، کہ تمہارے سامنے اندھیری رات جیسے فتنے تمہارے سامنے رونما ہونے والے ہیں، اور اس فتنے کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے میرے دوستو کہ آج کے حالات جو ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے، ہمارے تمام چیزوں کا مسلمانوں کے پاس جو ایمان ہے ہر طریقے سے آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ آزمائش فتنوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ان فتنوں سے مقابلہ کرنا ایمان کو سامنے رکھ کر کے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ جو انسان ایسے اپنے ایمان کا سودا کرے گا، ایسے ایمان کا سودا کرے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا او یمسی کافرا، کہ صبح کے وقت تو وہ مسلمان رہے گا لیکن شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنے آئیں گے، اور یمسی مؤمنا اور یصبح کافرا، اور ایسے بھی وقت آئیں گے کہ شام کے وقت تو مسلمان رہے گا لیکن جب سو کر اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس لیے کہ انسان اپنے دین کو دنیا کی لالچ میں اس کو بیچ چکا ہوگا، اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوگا، اور اپنے ایمان کی اہمیت کو، اس کی قدر کو بھلا چکا ہوگا، اور وہ صبح کو تو سوئے گا ایمان کے، شام کو تو سوئے گا ایمان کی حالت میں، لیکن صبح کو اٹھتے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ اب میرے دوستو کیا ہے ایمان کا سودا؟ ایمان کا سودا کیا ہے؟ ایمان کا سودا یہ ہے کہ جو ایمان جن چیزوں سے ہمارے لیے بریک لگانے کی بات کرتا ہے ہم کو رکنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں رک رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ایمان یہ کہہ بھی رہا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم شراب مت پیو، سود کا کام مت کرو، حرام مت کھاؤ، اور غریبوں کو مت ستاؤ، اور اپنے دولت کا صحیح استعمال کرو۔ ایمان ایک طرف یہ پکار کر لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، لیکن انسان بھولا ہوا وہی کر رہا ہے جو بالکل ایمان کے منافی کام ہے، وہی کرتا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان جب وہ ڈوبا رہے گا غلط کاموں میں، تو ایک دن یہ آئے گا کہ اس کے سینے سے ایمان بھی نکل چکا ہوگا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہم نے ایمان عطا کر دیا، اب ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم اس کو کس طرح حفاظت کر کے میرے پاس لاتے ہو۔ اے میرے بندو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غیر ایمان کی حالت میں میرے پاس آ جاؤ، اس لیے تم ایمان کی حالت ہی میں میرے پاس آنا، اپنی زندگی کے آخری سانس تک تم اپنے ایمان کو اپنے سینے میں مضبوط رکھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ آج میرے دوستو ہم اور آپ اگر اپنی زندگیوں کے حالات کا اگر جائزہ لیں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے ایمان کی، جو اس کی بنیاد پر ہم اپنے اعمال کو کر رہے ہیں۔ تمام قرآن میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور احادیث مبارکہ بھی اعلان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ آج ہم کو ان چیزوں سے باز آ جانا چاہیے۔ مسجدیں آج چاہے ڈسٹینس کے ساتھ ہو لیکن بھرنی چاہیے، نمازوں خالی رہتی ہیں، بالکل کسی کو کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ میرے دوستو اگر ہم اور آپ
اتنی غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، پھر اپنی پریشانی اور بدحالی کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے تو یہ ہمارے سر سے اوپر بھی دعا نہیں جائے گی۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ ظالموں کے اوپر کوئی عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہے، اس نے تو ہماری مسجد کو توڑ کر کے مندر بنا دیا، اے اللہ تو آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ میرے دوست تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی اسی وقت بات سنتے ہیں جب انسان اللہ سے لو لگا کر کے رکھتا ہے، اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر کے رکھتا ہے، پھر اس کی باتوں کو اللہ رب العزت سنتے ہیں، اور ایسے حالات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ایمان کا جائزہ بھی لیا کرتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ میرے بندے ایمانی اعتبار سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں، کتنا ان کے دل میں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ آج ایمان والوں کو ستایا جا رہا ہے، تمام طریقے کے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت اس طریقے کی آزمائش میں ڈال کر کے اور ہمارے ایمان کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایسے نازک حالات میں ہم اللہ سے اپنا لو لگائیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے روئیں، گڑ گڑائیں اور نمازوں کی پابندی کریں، اور ہر اپنے اٹھنے والے قدم کو اللہ کے مرضی میں لا کر کے اور اس مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان تمام باتوں کے سارے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا